خطرہ وہ شے ہے جس کے غیر میں نجات ہو، جس کے غیر میں نجات ہو اور اس کے عمل کرنے میں ارتکاب گناہ کا امکان ہو، یعنی خطرہ میں خود میں نجات نہ ہو، خطرہ کے غیر میں نجات ہو اور اس خطرے پر عمل کرنے کے سبب ارتکاب گناہ کا شائبہ ہو، امکان ہو۔ خطرے کے اس معنی کی روح سے، اس تعریف کی روح سے عبادات، ایمان، استقامت اور اعمال صالحہ میں کوئی خطرہ اور خدشہ نہیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایمان، استقامت، اعمال صالحہ یہ تو چیز یہ ایسی ہے کہ نجات انہی کے سبب ممکن ہے اور ان کے بغیر نجات ناممکن ہے، تو ایسا تو ہے نہیں کہ ان میں نجات نہ ہو، تو ان اعمال صالحہ میں تو ضرور نجات ہے، تو ان میں نجات ہے، ان کے سوا میں نجات نہیں، ان میں نجات ہے، لہذا ان میں خطرہ نہیں ہے۔ دوسرا، ان کے کرنے میں کسی قسم کے ارتکاب گناہ کا امکان اور شائبہ بھی نہیں، تو اس لیے یہ امور جو ہیں ایمان، استقامت، اعمال صالحہ، سنت، یہ تمام امور خطرے سے خالی ہیں، ان میں کوئی خطرہ نہیں، اس لیے ان کا ارادہ کرتے وقت انسان کو یقینی اور پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے۔ ان کے ارادے سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں، ان کا ارادہ تو پختہ ہوگا، یقینی ہوگا اور مضبوط ہوگا۔ ان کے ارادے کرتے وقت بندے کو یقین رہنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خطرہ بالفعل وہ شے ہے، وہ امر عارض ہے کہ جس کو کبھی اصل فعل کی جگہ اس کو ادا کرنا پڑے، اور اس کو ادا کرنا، اس خطرے کو ادا کرنا، خطرے پر عمل کرنا اصل فعل سے بھی زیادہ بہتر ہو اس وقت، ایسا امر عارض کہ اس امر عارض پر عمل کرنا اس وقت اس اصل فعل سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ اس تعریف کے مطابق، خطرے کی اس تعریف کے مطابق سنن، واجبات اور فرائض بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس اجمال کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، بڑا کم وقت ہے، نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے وضو کر کے نماز پڑھنا ہی چاہ رہا تھا کہ اچانک وہ آگ میں جا گرا یا دریا میں گر گیا۔ اب اس کے لیے پہلے اپنی جان بچانا، آگ سے اپنے آپ کو بچانا، دریا سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے، پہلے اس کے لیے وہ ضروری ہے۔ اب اصل فعل تو نماز تھا، وہ نماز کی تیاری کر رہا تھا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے، اور کافی جلدی سوچ رہا تھا کہ نماز ادا کر لوں، لیکن اچانک آگ میں گرنا اور دریا میں گرنا کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ جس کے سبب اب نماز جو اصل فعل ہے اس کے بجائے یہ جو ہے امر عارض اس کو ادا کرنا پڑا، اور اس کو ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، اس وقت بندے کو اپنی جان بچانا زیادہ بہتر ہے۔ تو خطرہ وہ ہے کہ بسا اوقات اصل فعل سے بھی سبقت لے کر کے اس کو کرنا پڑے ادا، اور اصل فعل سے بھی بہتر ہو اس کو ادا کرنا۔ تو یہاں پر یہ جان بچانا یہ خطرے کی نشانی ہے کہ بندے کو اچانک خطرہ لاحق ہو گیا تو اصل فعل سے عدولی کر کے اور وہ اپنے دوسرے فعل کی طرف مشغول ہوا۔ خطرے کی اس روح سے واجبات اور فرائض اس میں شامل ہیں، اس لیے اس روح سے واجبات اور فرائض کو ادا کرتے وقت بھی انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ واجبات اور فرائض کو بھی ادا کرتے وقت انشاءاللہ کہنا لازمی ہوا، کیونکہ واجبات اور فرائض میں بھی کوئی امر عارض آ جائے، کوئی خطرہ پیش آ جائے تو انہیں اس خطرے کو، اس امر عارض کو پہلے ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس کو اس وقت ادا کرنا ان فرائض اور واجبات سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس روح سے واجبات اور فرائض میں اس میں شامل ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل ایک چیز کو فرض قرار دے، اس کے نہ کرنے پر، اس کے ترک کرنے پر وعید سنائے، اور پھر بھی اس میں کوئی بھلائی اور بہتری نہ ہو، اور بھلائی اور بہتری اس کے سوا کسی دوسرے امر میں ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ فرض واجبات، یہ تمام امور جو واجب اور لازم ہیں، فرض ہیں، ان میں بے شک بے پناہ خیر و ثواب ہے اور بے پناہ بھلائیاں ہے، ان میں بے حساب اچھائیاں ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ ان میں خیر نہیں ہے، اور ان کو عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور ان میں بے حد بھلائیاں ہے، اچھائیاں ہیں، جبکہ کوئی عوارض یا رکاوٹ پیش نہ آئے۔ رکاوٹ اور امر عارض اگر پیش نہ آئے اس وقت اس میں بہت زیادہ بھلائیاں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے فرائض اور واجبات کے ادا کرنے میں اتنی تنگی پیدا کر دی ہے اور اتنا زیادتی کے ساتھ حکم سنا دیا ہے کہ ان سے عدول بھی نہ ہو سکے، ان سے عدول بھی نہ کیا جا سکے۔